آج ہمارے ہاں جو اذان کے ساتھ ہی افطاری کی جاتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ کیا رات ہوتی ہے؟ کہیں رات نہیں ہوتی، ہر چیز واضح طور پر دکھ رہی ہوتی ہے۔ رات کے یعنی ابھی ارد گرد وہ سرخی باقی ہوتی ہے، اطراف کے اندر وہ سرخی، اور جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں کھلے علاقوں کے اندر وہ اس چیز کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کسی اونچے مقام کے اوپر ہیں تو آپ وہاں چڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت میں سورج جب غروب ہوتا ہے، جو آج کل جس پہ ہمارے یہاں افطاری کی جاتی ہے، سورج غروب بھی ہو جائے لیکن ارد گرد ساری روشنی ہوتی ہے، طرفی نہار ابھی باقی ہے، اور یہ جو روشنی ہے جب تک یہ غائب نہ ہو جائے رات شروع نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ جب رات اس وقت کو کہا گیا ہے کہ جب اندھیرا ہوگا، ہر چیز روشن ہے، دکھ رہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ٹائم پہ افطاری کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم روزہ افطار کرنے کا صحیح وقت سنی حضرات کا ہے یا شیعہ کا، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ حالیہ میں مفتی فضل ہمدرد نام کے ایک شخص ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے موقف کو غلط ثابت کرتے ہوئے شیعہ حضرات کے موقف کو قرآن کے مطابق جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی کا جو ہے جواب قرآن، حدیث اور شیعہ کتب سے دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے کیا فرمایا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ اپنی مایہ ناز تفسیر جلالین جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 36 پر آپ فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام من الفجر، پھر تم اپنے روزوں کو پورا کرو فجر سے، الی اللیل، رات تک۔ اب رات تک کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ای الی دخولہ بغروب الشمس، یعنی رات جو ہے وہ داخل ہوتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ۔ اسی طرح تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں الی غایۃ اللیل وہو دخول اللیل وذاک بغروب الشمس، یعنی الی کی حد رات تک ہے اور وہ رات کا داخلہ ہے جو غروب آفتاب کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے مفسرین کا یہی موقف ہے کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب سے ہے، اور ہمارے یہاں پر عرف میں جو بات کہی جاتی ہے اس کا اور شریعت میں جو بات کہی جاتی ہے اس کا تعلق الگ ہے۔ مثلا جیسے ہمارے یہاں رات اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اندھیرا چھا جائے، اور شریعت میں رات اور دن کا تعلق اجالے اور اندھیرے سے نہیں، بلکہ رات اور دن کا تعلق سورج کے غروب ہونے سے اور سورج کے طلوع ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہ جیسے لغت کی کتاب میں لسان العرب ہی آپ لے لیجئے، لسان العرب کے اندر کہتے ہیں کہ اللیل من مغرب الشمس الی طلوع الفجر او الی طلوع الشمس، یعنی رات سورج غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر یا طلوع آفتاب تک ہے۔ تو ان تمام حوالہ جات سے یہ پتہ چلا کہ رات کی ابتدا غروب آفتاب کے وقت ہوتی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں ایک شیعہ حضرات کے گھر کی ایک تفسیر ہے، اس کا آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس میں بھی اس کی وضاحت لکھی ہے کہ رات کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ آفتاب کے یعنی وہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اور یہی وقت افطار کا ہے۔ جیسے کہ ایک کتاب ہے ان کی تفسیر انوار النجف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238، حسین بخش جاڑا کی لکھی ہوئی ہے، مکتبہ انوار النجف دریا خان پکھر سے یہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل کے تحت کہتے ہیں کہ لیل سے مراد ہے غروب شمس کا یقین۔ علماء نے اس کی علامت مشرق کی سرخی کا دور ہونا بیان فرمایا ہے۔ اگر مشرق کی سرخی پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو اور غروب شمس کا یقین ہو تو افطار جائز ہے۔
تو ان تمام تفاسیر سے پتہ چلا کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے ویسے ہی افطار جو ہے وہ جائز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں کچھ جو ہمارے فضل ہمدرد صاحب ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ تو قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اور تم حدیثیں پیش کر رہے ہو۔ تو میاں آپ ایک بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرا تمہارے نبی کی سنت ہے، تم ان دونوں کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے حوالے سے آج کل جو ہے وہ مناظرے پر لگے ہوئے ہیں، جسے حدیث الثقلین کہتے ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت، ان دونوں کو تھام لو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اب ایک قرآن سے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب ہم چلتے ہیں قرآن سے حدیث کی طرف، اور حدیث کی طرف جانے سے پہلے میں یہاں پر ان کے ایک اعتراض کا الزامی جواب یہ دینا چاہتا ہوں، اور ان سے میرا سوال بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ویڈیو کے اندر یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ رات تک روزہ پورا کرو، یہ نہیں کہ جو مغرب کا وقت ہے وہاں تک پورا کرو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور والا، رات کی ابتدا غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ پھر تم اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو، یہ نہیں کہا رات کے کس حصے میں پورا کرو۔ تو میرا یہ سوال ہے، آپ الحمد سے لے کر والناس تک یہ بات ثابت کر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے جو رات کے وقت تک روزہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ رات کے کس حصے میں روزہ پورا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب قرآن میں کسی چیز کے متعلق مکمل طور پر وضاحت نہ ملے تو پھر شارع علیہ السلام کے قول کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، شرح صحیح مسلم میرے ہاتھ میں موجود ہے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کا جو صحیح وقت ہے وہ کیا بیان فرمایا ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ آپ جو ہے شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 84 پر آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، اور یہی حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو فضل ہمدرد صاحب نے ذکر کی ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے لیے ستو گھول کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے، مگر حضور نے فرمایا نہیں، جاؤ میرے لیے ستو لے کر آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں ستو لے کر آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستو پیا، پھر آپ نے ہاتھ کے اشارہ کر کے فرمایا جب سورج اس سمت میں ڈوب جائے اور رات اس سمت سے آ جائے تو روزہ دار کو روزہ کھول دینا چاہیے۔ اس کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے جب یہ کہا کہ یا رسول اللہ بھی دن باقی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں لے کر آؤ، تو اس حوالے سے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس صحابی کا خیال یہ تھا کہ شاید وہ جو سرخی باقی ہے وہ یہ سمجھا تھا کہ یہ سرخی ختم ہو جائے گی تو تب جا کر روزہ افطار کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ جب رات آ جائے تو روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یعنی بعد کی سرخی روشنی کے آثار کے غائب ہونے پر افطار کا دار و مدار نہیں ہے۔ اب یہاں پر مجھے یقین ہے کچھ لوگ بات کو نہیں مانیں گے، تو پھر میں آپ کے سامنے دوبارہ ایک شیعہ حضرات کی ایک کتب جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ اس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات ذکر کی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 155۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آفتاب غائب ہو گیا تو افطار کا وقت آ گیا اور نماز واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حوالہ آپ کے سامنے دے دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں پر بخاری شریف کا مقام ہے، اسی طرح اہل تشیع کے یہاں پر نہج البلاغہ کا مقام ہے۔ اور جیسے کہ ہمارے فضل بھائی نے کہا کہ مغرب کا وقت نہیں ہے افطار کا، بلکہ وقت جو ہے وہ رات کا ہے، تو نہج البلاغہ اگر آپ اٹھا کر پڑھیں تو اس میں لکھا ہے وصلوا بہم المغرب،
نہج البلاغہ جز 3 پر یہ نقل ہے کہ جب افطار کا وقت ہو جاتا ہے یعنی اسی وقت مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ نماز مغرب کا وقت ہی جو ہے وہ افطار کا وقت ہے. نہج البلاغہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی, من لا یحضرہ الفقیہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی. یہ شیعہ کتب کے حوالے ہیں. اب قرآن میں یہاں تک تو بات ہے کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل, اپنے روزے رات تک پورے کرو, لیکن رات کے کس حصے میں پورے کریں؟ تو حدیث رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہے, متفق علیہ حدیث ہے, مسلم اور بخاری میں موجود ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ لوگ بھلائی میں رہیں گے جب تک افطار جلدی کرتے رہیں گے. تو پتہ چلا جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو جلدی اسی میں ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی بھلے یہ بھی روشنی باقی ہے اور رات یہاں سے آ گئی تو افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جلدی کرنی چاہیے. اور افطار میں جلدی کرنے والے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں, فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے بہت پیارے وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ میاں جب افطار کرنا ہی مغرب کے وقت ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں, اندھیرا ہو جائے اور اندھیرے کے وقت میں افطار کر لیں تو دونوں کی جو مسلک جو ہیں وہ ایک اتحاد کی صورت بن جاتی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افطار میں بلا وجہ دیر کرنا یہ مکروہ ہے. اور وہ کس فرمان کے تحت ہے؟ وہ حضور کے اس فرمان کے تحت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں, کیونکہ یہود اور عیسائی دیر سے افطار کرتے ہیں. اب دیر سے افطار کرنے والوں کو حضور نے فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تو اب آپ پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ قرآن, حدیث اور میں نے شیعہ کتب سے ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے حوالہ پیش کیا کہ جس وقت سورج غروب ہو جائے وہی افطار کا وقت ہے اور افطار جائز ہو جاتا ہے. تو پھر بلا وجہ دیر کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں, رب کا محبوب, رب کے پسندیدہ بندوں کا طریقہ نہیں بلکہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. اور اس طریقے سے لوگوں کو ورغلانا, یہ انتشار کا شکار پھیلانا, تو یہ بات یاد رکھ لیے الفتنۃ اشد من القتل کے زمرے میں آتا ہے. فضل ہمدرد صاحب تک اگر میری یہ ویڈیو پہنچے تو انہیں میری گزارش ہے کہ اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور اپنے مطالعے کو وسیع کرنے کے بعد اپنے اس موقف سے جو ہے وہ رجوع کرنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح وقت پر افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.